السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم اسی وجہ سے جب عید کی نماز مسجد میں پڑھنا آتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی آ کے بغیر نماز پڑھے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ عید سے پہلے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ دھیان سے سنیے، سمجھیے اور دوسروں تک پہنچائیے، اور جو ائمہ حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں لوگوں کو سمجھائے اور لوگوں کو تسلی بخش تفصیلی بات کر کے ان کو اطمینان دلائے۔ ناظرین، عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ دھیان سے سنیے، عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ جگہ کے ساتھ خاص ہے، ممانعت جو ہے وہ جگہ کے ساتھ خاص ہے کہ عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، لیکن عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھنے اور عید کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اب تفصیل سے سنیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے نکلے اور فصلی رکعتین، عیدگاہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ لم یصلی قبلها ولا بعدها، اللہ کے نبی نے عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، اس حدیث سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ عید سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، جب اللہ کے نبی مصلی میں پہنچے، عیدگاہ میں پہنچے، تو وہاں جا کر آپ نے صرف عید کی نماز پڑھی اور کوئی نماز نہیں پڑھی، پہلے بھی نہیں پڑھی بعد میں بھی نہیں پڑھی۔ تو ہمیں بھی عیدگاہ میں پہلے بھی نہیں پڑھنا ہے، بعد میں نہیں پڑھنا ہے، عیدگاہ میں پڑھنا منع ہے بالاتفاق، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن عید کی نماز کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، عیدگاہ کے علاوہ، عیدگاہ کے علاوہ عید کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ جو ممانعت ہے صرف اور صرف عیدگاہ کے ساتھ خاص ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیسے پڑھی جا سکتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر تشریف لاتے، فصلی رکعتین، تو اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 1293 نمبر پر موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو ناظرین دیکھیے، اس حدیث میں اللہ کے نبی عیدگاہ میں سے لوٹ کر اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ عید کی نماز کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جو وہ ممانعت ہے وہ صرف اور صرف عیدگاہ کے ساتھ خاص ہے کہ عیدگاہ میں پہلے اور بعد میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح اگر بارش کی وجہ سے یا دشمن کے خوف کی وجہ سے یا تیز تند ہوا، آندھی طوفان آ جائے، اس وجہ سے اگر نماز مسجد میں پڑھنی پڑ جائے، یا کسی اور سخت عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز ہو رہی ہے عید کی نماز، تو اب ہم عید کی نماز کے لیے آ کر بیٹھیں گے نہیں۔ اگر عید کی نماز میں ٹائم ہے ابھی تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے۔ تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ کر کہ عید سے پہلے نماز پڑھنا منع ہے تو وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے۔ آپ عیدگاہ کے جو احکام ہے وہ احکام مسجد کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، تو بھئی مسجد کے احکام الگ ہے، عیدگاہ کے احکام الگ ہے، دونوں کو الگ الگ رکھیے۔ ممانعت ہے عیدگاہ کے ساتھ
کہ عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد نماز پڑھنا منع نہیں ہے، جیسے کہ عید کے بعد اللہ کے نبی نے گھر لوٹ کر نماز پڑھی ہے، تو عید کے بعد نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ اس وقت تک وہ شخص نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 2 رکعت نماز ہمیں پڑھنی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، عیدگاہ میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو عید کے جو احکام ہے، عیدگاہ کے جو احکام ہے وہ مسجد میں فٹ کر ہم اگر اس سے باز رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ ابھی ٹائم ہے عید کی نماز میں، تو یہ غلط ہے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس بارے میں ہم بتلائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی جب آپ مسجد میں عید کی نماز پڑھنے آئیں گے اور ابھی عید میں ٹائم ہے، تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیے۔ اللہ کے نبی خطبے کے دوران کھڑے کر کے صحابی کو نماز پڑھوا رہے ہیں، اور اتنے اہم ہونے کے باوجود ہم نہیں مان رہے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے قائل شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین، صالح الفوزان، علامہ ناصر الدین البانی اور بھی بے شمار علماء اکرام ہیں۔ تو ہمیں جو دھوکہ لگا ہے، ہمیں دھوکہ یہ لگا کہ عید سے پہلے نماز پڑھنا تو منع ہے، تو لہٰذا ہم مسجد میں بھی پہنچ کر نماز نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم